أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات ملائکہ اور روح اپنے رب کے حکم سے زمین پر ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، ساری حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کو جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے یہ تمام نظام ہیں۔ درود و سلام سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر درود پڑھی۔ محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ خود جمع کی جانب سے 10 مبارک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ یکم رمضان مبارک سے شب عید الفطر تک آپ کی خدمات میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس رمضان مبارک 10 پروگرام 2022 کی 21ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان، آپ کا خادم علی قاسم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جو میرے ساتھ جتنے بھی میرے برادران، میرے بھائی، میری مائیں، میری بہنیں نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں، اور جو لوگ مجھے براہ راست دیگر چینل سے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کو اس درس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ عزیزان، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی سعادت ہمارے پیارے بھائی قاری ارتضیٰ اپنی خوبصورت آواز میں
سعادت حاصل کر رہے تھے۔ عزیزان، پروگرام گزشتہ سال کی طرح اور جو ابھی پچھلے دنوں ہمارے نکلے اس کی طرح ہی ترتیب ویسی اس کی رہے گی، یعنی 45 منٹس کا ہمارا درس کا سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد 21 منٹ کا 15 منٹ کا ہمارا سوال و جواب کا ایک چھوٹا سیشن ہوتا ہے، جس میں جتنے حضرات ہمارے ساتھ براہ راست دیکھ رہے ہیں، جو نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں، درس کے عنوان کے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہو آپ آغاز سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے والنٹیئرز حضرات ہمارے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جوابات وصول ہو جائیں گے۔ عزیزان، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نہج البلاغہ کے شاہکار خطبات، جس سے حجت الاسلام مولانا کمیل نورانی صاحب آپ کی خدمت میں آپ سے کچھ لمحات میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان، نہج البلاغہ کی جہاں بات آتی ہے وہاں بات آ جاتی ہے علم و عروف۔ ایک علم و عروف، نہج البلاغہ ایک علم و عروف کا ایک وہ گرہ ہے، وہ ایک سرمایہ ہے جس کی اہمیت و عظمت ہر دور میں مسلم رہی ہے، اور ہر عہد کے علماء نے اس کی بلند پائیدگی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ صرف ایک ادبی شاہکار ہی نہیں ہے عزیزان، بلکہ اسلامی تعلیمات کا اعلامی صحیفہ، حکمت و اخلاق کا سرچشمہ اور معرف ایمان و حقائق تاریخ کا ایک انمول خزانہ بھی ہے۔ عزیزان، نہج البلاغہ ایک تعلیمات کا، ایک اخلاقی تعلیمات کا ایک سرچشمہ ہے، جس کے مختصر جملے اور ضرب المثل اخلاقی شائستگی اور خود اعتمادی، یہاں تک کہ حق گوئی اور حقیقت شناسی کا بہترین درس ہمیں دیتی ہے۔ عزیزان، چونکہ یہ عنوان بہت وسیع ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے علماء اس پہ بات کریں اور آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ بس مختصراً مجھے حکم ہوا ہے، اور آج شب 21 بھی گزری ہے، 21 رمضان مبارک کا دن بھی گزرا ہے، شہادت مولا علی بھی گزری ہے، تو بس میں اسی کی مناسبت سے تبرکاً کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کی جانب سے، میری جانب سے، تمام عالم اسلام کی جانب سے ہمارے وقت کے امام کو، یعنی امام صاحب الزماں کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں شہادت کی، مولا علی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان، بس میں مختصراً 2 سے 3 اشعار آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، اور زخمی پہلو جب یاد آیا
زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا، مظلوم امام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان مزید بغیر کسی تاخیر کے جاننے کی آئیے کوشش کرتے ہیں نہج البلاغہ کے شاہکار خطبات کیا ہیں اور ہم ان سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا کمیل نورانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہماری اس عنوان پہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، قال امیر المؤمنین علیہ السلام: من ابصر بها بصرته ومن ابصر بها اعمته ومن ابصر الیہا بصرته۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ جیسا کہ جو موضوع دیا گیا ہے وہ نہج البلاغہ کے شاہکار خطبات ہیں، اور ظاہر ہے یہ وہ موضوع ہے کہ خود تقاضا کرتا ہے کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے اور آپ کے سامنے منقح کیا جائے کہ اس سے کیا مراد ہے، ورنہ تمام خطبات ہی نہج البلاغہ کے شاہکار خطبات میں سے ہے، تو پھر خاص اس موضوع میں لفظ شاہکار کی کیا ضرورت پیش آئی۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ سید رضی نے جو جمع کیا، ترتیب دیا، وہ چیدہ چیدہ مولا کے خطبات تھے، کلمات تھے، اور یہ ایک منتخب شدہ کلام ہے۔ تمام کلام اس میں موجود نہیں ہے مولا کا، منتخب کلام ہے جو فصاحت اور بلاغت کے ایک اعلیٰ معیار پر ہے، اسی وجہ سے اسے نہج البلاغہ کہا گیا، یعنی یہ بلاغت کا ایک واضح اور آشکار رستہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی کچھ ایسے خطبات ہیں جس پر خاص حاشیہ لگایا ہے، کمنٹ کیا ہے سید رضی نے یا ابن ابی الحدید معتزلی نے یا جو دیگر شارحین نہج البلاغہ ہے، انہوں نے خاص مزید اس پر حاشیہ لگایا اور کہا کہ اس انداز میں عرب نے اس سے پہلے استعمال نہیں کیا تھا، یعنی یہ فصاحت اور بلاغت کے اس معیار اور اس منہج پر ہے کہ اس سے پہلے اس انداز میں کسی نے اس انداز میں کلام کو نہیں سنا تھا۔ تو ہمارا موضوع فقط یعنی منتخب کلمات، کلام میں بھی منتخب کلام ہے، یعنی نہج البلاغہ خود ایک خاص کلام ہے مولا کا، تمام کلام نہیں ہے، اس خاص میں بھی خاص جو کلام ہے، جو شاہکار ہیں، ان خطبات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس چند نمونوں کے طور پر، چند مثالوں کے طور پر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ اچھا، یہ بار بار ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، فصاحت اور بلاغت،
تو ضروری ہے کہ چند دقیقے آپ کے اس حوالے سے ضرور لوں گا میں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں فصاحت یا بلاغت تو اس سے کیا مراد ہے۔ فصاحت سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز خالص ہو جائے، خلوص الشیء مما یشوبہ، ایک چیز بالکل خالص حالت میں ہو، ہر ملاوٹ ہر ناخالصی سے پاک ہو، اسے فصاحت کہتے ہیں۔ جیسے عرب میں استعمال ہوتا ہے فصح اللبن ہو فہو فصیح یا افصح اللبن ہو فہو مفصح، کہ جب دودھ خالص ہو جائے، جو دودھ میں جب کوئی ملاوٹ نہ ہو، اپنی تمام ناخالصیت سے جب دودھ پاک ہو جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو شیر ہے، یہ جو دودھ ہے، یہ فصیح ہے، یہ خالص ہے۔ استعارے کے طور پر کلام کو بھی پھر فصیح کلام کہا جانے لگا، اس کلام کو جس کلام میں کوئی ناخالصیت نہ ہو، جو بالکل خالص اور بالکل واضح اور آشکار کلام ہو۔ فصح الرجل استعارے کے طور پر عرب میں استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کے کلام میں کوئی ناخالصیت نہ ہو، بالکل واضح، آشکار، صاف و شفاف اور روشن اور بین کلام ہو، اسے کلام فصیح کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ فصاحت کلمے کی بھی صفت کے طور پر آتی ہے، کلام کی صفت کے طور پر بھی، اور خود متکلم کی صفت کے طور پر بھی۔ مثال کے طور پر بعض 3 اگر عیب نہ ہو تو اس کلام کو فصیح کلام کہا جاتا ہے۔ پہلا عیب ہے تنافر، بعض حروف میں نفرت ہوتی ہے آپس میں، یعنی بعض حروف ایک دوسرے سے متنفر ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ایک ساتھ جمع نہیں ہو پاتے۔ انسانی زبان ہر حروف کو ادا نہیں کر سکتی، یعنی جب ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا ہے تو ثقیل ہو جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے انسان کو ادا کرنا۔ تو اگر ایسا کلام جس میں اس طرح سے حروف میں آپس میں استعمال نہیں کیا گیا، جو زبان پر نہیں چڑھتے، زبان پر نہیں آتے، تو ایک شرط یہ کہ کلام فصیح میں تنافر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خود حیت کے اعتبار سے، اسٹرکچر کے اعتبار سے، ساختار کے اعتبار سے، جو ساخت ہے کلمے کی، وہ علوم علم صرف اور علم نحو کے اعتبار سے اس میں کوئی اس سے ہٹے نہ ہو، یعنی جو قواعد اور کلیات دیے گئے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی نئی بات نہ کی ہو۔ جیسے ایک عرب کا ایک مشہور شعر ہے، الحمدللہ العلی الاجلل، کہتے ہیں یہ کلام فصیح نہیں ہے، حالانکہ مشہور شعر میں سے عرب کے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں فصیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو صرفی قواعد ہیں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اجل ہونا چاہیے لیکن اجلل ہے۔ یہ اسی طرح خود معنی تعقید نہ ہو، معنی میں معنی روشن ہونے چاہیے، خود لفظ کی حیت اور اسٹرکچر بھی واضح ہونا چاہیے، خود اس کا معنی بھی واضح ہونا چاہیے۔ جیسے عرب میں ایک شعر ہے، مشہور شعر ہے کہ ما لکم تکاکعتم علیہ کتکاکعکم علی ذی الجنہ۔ اب یہ شعر معنی کے اعتبار سے آسان ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم مجھ پر اس طریقے سے تجمع کر رہے ہو، مجھ پر اس طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہو، جیسے ایک پاگل اور ایک دیوانے شخص پر حملہ کرتے ہیں، جیسے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس طرح تم مجھے اہمیت کیوں نہیں دے رہے۔ یعنی معنی صحیح ہے اس کا، لیکن لفظ دیکھیں کتنے مشکل کلمات اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ما لکم تکاکعتم علیہ کتکاکعکم علی ذی الجنہ، یعنی تلفظ کرنے میں تکاکعکم تکاکعک کتنا سخت ہے اس کو، تو اس اعتبار سے اس شعر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فصیح شعر نہیں ہے۔ یہ اسی طرح بعض کلام کی تراکیب اور ترکیبیں صحیح نہیں ہوتی، جیسے فرض کریں ایک شخص حج کی سعادت سے آیا ہے یا عمرہ کر کے آیا ہے، تو وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے حجر اسود کے پتھر کا بوسہ لیا، اس کو چوما، اس کی زیارت کی۔ اب حجر اسود کہہ دیا تو اب پتھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اضافی ہے، یہ لفظ پتھر
خود ہجر کے اندر آ چکا ہے. اس طرح کی جتنی بھی ترکیبیں ہیں یہ آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کیا، ورنہ اس انداز میں جتنی بھی تراکیب موجود ہیں کہتے ہیں نا یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ فصیح کلام نہیں ہے. یہ اسی طرح کلام میں عقدہ نہ ہو، تعقید نہ ہو، بندھا ہوا نہ ہو مشکلات سے. جیسے ایک فارسی کا بہت ہی مشہور اور معروف شعر ہے کہ شمس اگر واقع کرب و بلا رو می دید، ہشت از پنج معین بے یقین غم می کرد. کہ اگر اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ واقعاً گریہ کریں گے، بکا کریں گے. یعنی اتنا عالی مضامین کا شعر ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرنا سخت ہے. یعنی برسوں لگ گئے اس شعر کے ترجمے کرنے میں. یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سورج نے اگر واقع کرب و بلا کو دیکھا ہوتا تو ہشت از پنج معین، 8 جو 5 میں سے 8 کم ہو جاتے. اب کیا مطلب 5 میں سے 8 کم ہو جاتے؟ سخت ہے. یعنی اس کو سمجھنا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا وہ کیا الفاظ کہنا چاہ رہا ہے، یہ سخت ہے اس کو سمجھنا. شاعر یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ نماز کی 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب جیسے ایک نظریہ یہ ایک قول یہ ہے کہ عاشور کے دن سورج گرہن تھا، تو سورج نے براہ راست کرب و بلا کو نہیں دیکھا، اس زمین کو نہیں دیکھا. امام حسین اور ان کے اصحاب با وفا کو براہ راست مشاہدہ نہیں کیا. شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شمس اگر واقع کرب و بلا رو می دید، کہ اگر سورج نے کرب و بلا کے واقعے کو دیکھا ہوتا تو ان 5 نمازوں میں سے 8 نمازیں ختم ہو جاتی، ظہر اور عصر کی نماز ختم ہو جاتی. یعنی اب صرف 3 نمازیں رہ جاتی، فجر رہ جاتی، مغرب اور عشاء رہ جاتی. یہ جو 8 نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی 4 رکعت، یہ ختم ہو جاتی. کیونکہ سورج اس واقعے کی تاب نہیں لا سکتا. اس واقعے کو دیکھنے کے بعد سورج میں اتنی ہمت، اتنا حوصلہ نہیں رہتا کہ وہ اگلے دن دوبارہ طلوع ہو سکے. اسی واقعے کو دیکھ کر سورج غروب ہو جاتا اور تا قیامت غروب ہی رہتا. اب یہ کتنا عالی مضمون ہے شعر کا. واقعاً اگر ایک انسان سوچے تو بکا کرے گا کہ سورج جو اس عالم کی ایک قدرت مند ترین اور ایک روشنی سے بھرپور ایک مخلوق ہے، ایک ایسا ستارہ ہے، وہ بھی واقع کرب و بلا کو، کرب و بلا کی زمین کو، اس واقعے کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا اور ختم ہو جاتا ہے. جس وجہ سے جس کا لازمی اور الٹیمیٹ اثر یہ نکلتا ہے کہ ظہر عصر کی نمازیں بھی ختم ہو جاتی. کیونکہ ظہر کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب سورج طلوع کرتا ہے، جب سورج یہ حد جو ظہر شرعی ہے جب اس سے جب نیچے آتا ہے تو اس وقت نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے. اب جب سورج نے طلوع ہی نہیں کیا تو کیا ظہر شرعی کا وقت ہوگا؟ یعنی کہاں سورج ہی نہیں، ختم ہو گئی سورج کی کہانی. اب کتنا عالی مضامین کا شعر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فصیح نہیں ہے کیونکہ مشکل ہے. یہ ہو گئی فصاحت. اگر آپ کے کیونکہ بہت زیادہ ایک کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں فصاحت اور بلاغت، تو ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو بھی اور اس کی ماہیت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ اس کے جو رموز ہے اور اس کی جو گہرائیاں ہیں اور دقتیں ہیں اس سے واقف ہو جائے. اچھا، بلیغ کلام کیا ہے؟ بلاغت یہ ہے کہ انسان مقتضۂ حال کے مطابق گفتگو کرے، حال اور محل کے مطابق گفتگو کریں. اس کو کہتے ہیں بلیغ. بلیغ یعنی پہنچانا، اپنے مافذ ضمیر کو اس انداز میں پہنچا دینا کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے دادا کا انتقال ہوتا ہے اور وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے دادا کا انتقال ہوا ہے، آپ مصائب پڑھ دیں. اور اگر میں مصائب پڑھتا ہوں حضرت علی اصغر کے، بالکل صحیح مصائب پڑھ رہا ہوں، یعنی مقاتل سے اور مقتل کی کتاب کو دیکھ کر مصائب پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب اس کے تو دادا کا انتقال ہوا تھا اور آپ مصائب پڑھ رہے ہیں حضرت علی اصغر کے. تو ٹھیک ہے، آپ کے کلام میں فصاحت تھی کیونکہ آپ نے مقتل کو دیکھ کر مصائب پڑھے، لیکن آپ کے کلام میں بلاغت نہیں تھی، بلیغ نہیں تھا آپ کا کلام، کیونکہ مقتضۂ حال کو دیکھ کر خطاب نہیں کیا آپ نے. اس حالت کا اقتضاء یہ تھا کہ آپ کسی ضعیف شخص کے مصائب پڑھتے ہیں، مثلا حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھتے ہیں، مثلا مسلم ابن اوسجہ کے مصائب پڑھتے ہیں. یا اسی طرح اگر ایک شخص کا
غلام مر جاتا ہے اور وہاں میں حضرت حر کے مصائب پڑھوں گا تو یہ مناسبت نہیں رکھتے. حضرت حر سردار تھے, وہاں پر مناسبت یہ تھی کہ حضرت جون کے مصائب پڑھے جائیں. تو یہ جو مناسبتیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے حال کے مطابق گفتگو کرنا, یہ کلام میں بلاغت کو ایجاد کرتی ہے. جس قدر انسان کی گفتگو مقتضۂ حال اور حال کے اقتضاء کے مطابق ہوگی اتنا ہی اس کا کلام بلیغ ہوگا. یا فرض کریں یہی بھوجانی ہال ہے, بہت زیادہ یہاں محافل ہوتی ہے, منقبت کی بھی ہوتی ہے, محرم کے بھی مجالس ہوتی ہے, اور اسی طرح سیمینار بھی ہوتے ہیں, اسی طرح شادی کی بھی تقریب ہوتی ہے. اگر کسی شادی میں اگر ایک مولانا سے کہہ دیا جائے کہ آپ گفتگو کریں اور دلہا اور دلہن اور یہ سب بیٹھے ہیں اور وہ گفتگو کس چیز کی کر رہا ہے, وہ گفتگو کر رہا ہے قبر کے عذاب کی, قبر کی رات کی گفتگو کر رہا ہے. اگرچہ قرآنی آیات پڑھ رہا ہے اپنی گفتگو میں, اگرچہ خود نہج البلاغہ اپنی گفتگو میں اس کے کلمات کو بیان کر رہا ہے, لیکن چونکہ اس کے گفتگو اس مخاطب سے جو اس کے سامنے ہم کلام ہیں اس سے سازگار نہیں ہے, اس سے مطابقت نہیں رکھتی, اس کے محل سے تعلق نہیں رکھتی, جیسا شادی کا ماحول ہے, خوشی کا ماحول ہے, اس میں وہ قبر کی بات کر رہا ہے, تو اسے کہیں گے کہ اگرچہ آپ نے قرآنی آیات کی تلاوت کی لیکن آپ کا جو کلام ہے وہ بلیغ نہیں ہے, آپ بلاغت سے بہت دور ہے. یا کسی کا جنازہ ہو اور وہاں وہ نکاح کی باتیں کرے تو یہ بلاغت نہیں. تو آپ کے اذہان میں انشاءاللہ یہ بات آ چکی ہوگی کہ فصاحت اور بلاغت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں ابن ابی الحدید کہتے ہیں بلاغت جو اپنے حال سے مطابق گفتگو, کہ خطبہ نمبر 20 جو ہے مولا نے جو نہج البلاغہ کا, اس میں مولا ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے سوال کیا, اور سوال یہ کیا کہ ہمیں دنیا کی حقیقت کو بتائیے. اب دیکھیں ابن ابی الحدید کہتے ہیں 2 کام مولا نے ایسے کی کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. ایک چیز یہ کہ ایک گفتگو کے دوران دوسری گفتگو کا آغاز کرنا. اب جیسے یہاں پر ہمیں ایک موضوع دیا گیا ہے, ہماری تیاری جو ہے اسی موضوع کے حساب سے, اب درمیان میں آپ میں سے ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ نہ اس موضوع پہ گفتگو نہ کرو, فلاں موضوع پہ گفتگو کرو, تو یہ ایک سخت کام ہے. اگر انسان گفتگو شروع بھی کرتے تو اس کو صحیح انداز میں اس کا ما حق کا ہو اس گفتگو کو کرنا ایک سخت کام ہے. ایک تو مولا نے یہ کیا, خطبہ کسی اور کا جاری تھا اور ایک شخص درمیان میں اور وسط میں جو سوال کرتا ہے وہ دنیا سے متعلق ایک سوال کرتا تھا. دوسرا مولا نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد دوبارہ اپنے خطبے کو کنٹینیو کیا اور استمرار کیا. یعنی ایک بار انسان ایک بات شروع کرتا ہے پھر اس پر گفتگو کرتا ہے نا, مولا نے اس کے سوال کا جواب دیا کیونکہ اس نے سوال کیا تھا. اور یہ خاصہ ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب بھی سوال کیا جاتا تھا مولا جواب دیتے تھے. اور ظاہر ہے صاحب منبر سلونی ہے, تو جب خود پوچھ رہے ہیں کہ سوال کرو میں جواب دوں گا, تو اگر کوئی شخص خود سے سوال کر لے گا تو بے طریقے اولا جواب دیتے تھے. حتیٰ جنگوں میں, حتیٰ جنگ میں بھی آپ دیکھتے ہیں جنگ جمل میں جب ایک شخص نے مولا جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے روک کے سوال کیا تو ابن عباس نے بھی کہہ دیا کہ یہ کون سا سوال کا وقت ہے. تو مولا نے کہا نہیں ابن عباس سے سوال کرنے دو, اور فرمایا یا اخا بنی اسد لکا حق المسئلہ, اے میرے بنی اسد کے بھائی تیرا یہ حق ہے کہ تم مجھ سے سوال کر اور میں تجھے اس کا جواب دوں. اب دیکھیں مولا سے دنیا کا سوال ہوا اور کتنے خوبصورت انداز میں مولا نے بیان کیا کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس انداز میں دنیا کی کسی نے بھی توصیف نہیں کی. کہ مولا فرماتے ہیں من ابصر بہا بصرت ہو ومن ابصر الیہ اعمت ہو, کہ جو دنیا کو وسیلے کے عنوان سے دیکھے گا, دنیا کو ایک آلہ و ایک ٹول بنائے گا اور دنیا کو ایک وسیلے کے طور پر دنیا کا مشاہدہ کرے گا تو دنیا اسے بصیرت عطا کرے گی. اور اگر ایک شخص دنیا میں ہی دیکھے گا, اس کو وسیلے کے طور پر نہیں دیکھتا, دنیا ہی کی طرف مائل ہو کر دیکھے گا تو یہ دنیا اسے اندھا اور نابینا بنا دے گی. یعنی یہ دنیا میں دونوں طاقت ہے. اسی لیے مولا نے دنیا کی مذمت نہیں کی, اس آنکھوں کی مذمت کی جو دنیا کو دیکھتی ہے, اور کہا کہ تمہاری آنکھوں کا مسئلہ ہے, تم دنیا کو اگر وسیلے کے طور پر دیکھو گے تو تمہیں بصارت عطا کرے گی, اور اگر اس دنیا میں ہی مگن ہو جاؤ گے اور دنیا سے عبرت نہیں لوگے تو یہ دنیا تمہیں نابینا کر دے گی.
اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مولا کے سامنے دنیا کو برا بھلا کہا اور کہا یہ دنیا کیسی ہے اور بے وفا ہے، تو مولا نے اسے روک کر یہ کہا کہ اس دنیا نے تمہیں کیا دھوکہ دیا ہے جو تم اتنا زیادہ اس دنیا کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اس نے تو اپنی حقیقت کو تمہارے سامنے آشکار کر دیا. ایک جوان ہوتا ہے چند سالوں میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک صحت مند شخص ہوتا ہے چند سالوں میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو مالدار ہوتا ہے چند سالوں میں وہ ناتواں اور غریب اور مسکین ہو جاتا ہے. تو دنیا نے تو اپنی حقیقت کو تم پر ظاہر کیا، دنیا نے کبھی تم سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. یہ تم ہو جس کی نگاہ صحیح نگاہ نہیں ہے. تو اس دو جملے میں، صرف 2 سطر میں مولا نے تمام حقائق عالم کو سمیٹ دیا اور فرمایا کہ دنیا کو وسیلے کے طور پر دیکھو گے تو تمہیں بصارت عطا کرے گی، بصیرت بنا دے گی، بابصیرت شخص ہو جاؤ گے تم، اور اور دنیا میں غرق ہو جاؤ گے، صرف اسی کو دیکھو گے تو تمہیں نابینا کر دے گی. اب آپ دیکھیں سید رضی فرماتے ہیں بہا اور الیہا، یہ 2 حرف جر، حروف جارہ، بہا اور الیہا. بہا اور الیہا میں مولا نے تمام مطلب کو سمیٹ دیا. اچھا، ایک یہاں پر ایک اور خطبہ ہے مولا کا، ایک اور کلام ہے جس میں فرماتے ہیں من یکبس یدہ عن عشیرتہ فإنما تقبض عنہ منہ عنہم ید واحدہ وتقبض منہم عنہ اید کثیرہ. اب دیکھیں پوری جو خطبہ ہے نا مولا کا، وہ منہ عنہم اور عنہ منہم، یعنی یہ 2 ترکیبیں صرف 2 حرف کی جا بجا کرنا سید رضی فرماتے ہیں حیران اور سرگرداں کر دیتا ہے ہمیں کہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ کیسا کلام ہے. صرف 2 حرف کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور پورے مطلب کو آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں. اس شخص کے لیے جو اپنے خاندان سے دور ہو جاتا ہے، سید رضی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کلام سن لینا مولا کا تو کبھی بھی اپنے خاندان سے دور نہیں ہوگا. اتنی طاقت ہے اس کلام میں، اپنے عشیرہ اپنے رشتہ دار سے دور نہیں ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک شخص جس کے پاس مال و دولت آ گیا، کچھ شہرت آ گئی، کچھ پیسہ آ گیا، کوئی یعنی معاشی طور پہ معاشرتی طور پر ایک مقام اسے نصیب ہو گیا، تو اب کہتے ہیں مجھے رشتہ داروں کی ضرورت نہیں رہی، اب میں خود بڑا آدمی ہوں، اب مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے. تو مولا فرماتے ہیں من یکبس یدہ عن عشیرتہ، فرض کریں کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، یعنی واقعاً ہے بھی، لیکن فرض کر لیں آپ میں سے سب میرے رشتہ دار ہیں اور میں آپ سے قطع تعلق کرتا ہوں. تو مولا کہہ رہے یہ کیسا سودا کیا تم نے، یہ سستا سودا کر دیا، اچھا سودا نہیں کیا تم نے. یعنی میں کیا کر رہا ہوں، مولا کہہ رہے ہیں من یکبس یدہ عن عشیرتہ، جو شخص اپنے ہاتھ کو اپنے رشتہ داروں سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ کو باندھ دیتا ہے، رشتہ داروں تک نہیں پہنچاتا، تو اس نے کیا کیا، انما تقبض منہ عنہم ید واحدہ، تو وہ اپنے ان 2 ہاتھ کو، اس 2 ہاتھ کو فقط رشتہ داروں سے روک رہا ہے، اپنے 2 ہاتھ کو. وَتُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ عَيْدٍ كَثِيرًا، اور جو اتنے سارے ہاتھ اس کی طرف مدد کے لیے بڑھتے ان سب کو بھی روک رہا ہے. یعنی خود سے صرف 2 ہاتھوں کو روک رہا ہے. جب خود سے قطع تعلق کر لے گا رشتہ داروں سے تو وقت پڑنے پر رشتہ دار بھی تو اس کی مدد کرتے، وقت پڑنے پر رشتہ دار بھی تو اس کی کمک کرتے، وقت پڑنے پر رشتہ دار بھی تو اس کے کام آتے. خاندان، عشیرہ، قبیلہ، انسان جس میں زندگی گزارتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ضرور انسان کے کام آتے. تو مولا فرما رہے اس نے تو اپنے ایک ہاتھ کو روک لیا، بدلے میں اتنے سارے ہاتھ جو اس کی مدد کے لیے آ رہے تھے ان سب کو بھی روک دیا اس نے. یعنی یہ بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے اپنے ایک ہاتھ کو روک لیا. تو اس نے کیا کمال کیا، اپنے ایک ہاتھ کو تو روکا لیکن بدلے میں اتنے ہاتھ جو اس کی مدد کے لیے آ رہے تھے ان سب کو روک دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند حروف کے یعنی جا بجا کرنے سے کتنا فرق آ جاتا ہے. ایک بار دنیا میں مولا نے بہا اور الیہا کو جا بجا کیا اور یہاں پر انہو منہم منہو انہم، یعنی پوری حقیقت کو چند حروف سے واضح کر دیا. اچھا بعض اوقات مولا یہ کام کلمے میں کرتے ہیں، جیسے جب کسی نے قحط پڑھا اور دعا فرمائی بارش کے لیے تو فرمایا اللہم اسقنا ذلل السحاب دون السحاب. یعنی اب ظاہر میں ایک ہی کلمہ لگ رہا ہے آپ کو، لیکن ایک سین سے ہے ایک سواد سے ہے. اللہم اسقنا ذلل السحاب دون السحاب. سحاب کہتے ہیں بادل کو، سین سے جو ہے بادل، اور سواد سے جو سحاب ہے
وہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو اپنے اوپر کسی کو سوار ہونے نہیں دیتی. ایک ایسی اونٹنی جو اپنے سوار کو گرا دیتی ہے, جو اپنے اوپر کسی کو سواری کرنے نہیں دیتی, جس پر سواری کرنا سخت ہے, جو رام نہیں ہوئی ہوئی, جو آسانی سے کسی کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتی, اس کو کہتے ہیں سواد سے سحاب. مولا دعا فرما رہے ہیں, اور دعا میں کلمات کا آپ دیکھیے, سحاب اور سحاب, کہ بار الہ ہمیں وہ بادل عطا کر جو پانی برسا ہے, ویسے نہ ہو جیسے ایک بھپری ہوئی اونٹنی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات بارش انسان کے لیے مسائل ایجاد کر دیتی ہے. زیادہ بارش ہو جاتی ہے بعض اوقات تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, ایک انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں ایک نظم خراب ہو جاتا ہے, درہم برہم ہو جاتی ہے, اور بہت سارے دیگر مسائل وجود میں آتے ہیں, طوفان کا خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں ہمیں بارش تو عطا کر, لیکن ساتھ میں ایسے بادل جو کریم بادل ہو. یعنی ایسے بادل, وہ بادل نہ ہو جو اس اونٹنی کی طرح جو اپنے سوار کو گرا دیتی ہے, یہ بادل بھی ہمیں گرا دے. اب ایک کلمہ ہے سحاب اور سحاب, سین اور سواد, لیکن کتنا عمیق معنی ہے جو مولا نے دے دیا. یہ اسی طرح ایک اور کلام ہے مولا کا, مولا جس میں فرماتے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان. حیبہ اور خیبہ, حیا اور حرمان, ملتے جلتے کلمے, لیکن پورے حقائق عالم کو آپ کے سامنے آشکار کر دیتے ہیں. کہ حضرت اس میں فرماتے ہیں کہ خوف اور ناکامی آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور حیا اور محرومی بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر خود نہج البلاغہ کی ایک بہت ہی بہترین صفت میں سے ایک صفت یہ کہ ہمارے نظریات کو بھی صحیح کرتی ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے, ہماری سوچ یہ کہ حیا اچھی چیز ہے. مولا اس خطبے میں فرما رہے ہیں حیا اچھی چیز نہیں ہے, یعنی ہر حیا اچھی نہیں ہے. جیسے اصول کافی میں روایت ہے پیغمبر کی بھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد, پیغمبر نے فرمایا الحیاء حیاءان, حیاء عقل و حیاء حمق, کہ ہمارے پاس دو قسم کی حیا ہے, ایک عقل والی ہے اور ایک نادانی اور احمق والی ہے. اسی احمق والی حیا, جیسے مثال کے طور پہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے, فرض کریں کہ کوئی شخص ہے جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے, تو وہ حیا کرتا ہے کہ نہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے کس طرح سے جاؤں اور اس واجب غسل کو انجام دوں. یہ حیا اچھی حیا نہیں ہے. اس میں حیا کرنے کی کیا بات ہے, یہ تمہارے اوپر شرعی ذمہ داری ہے, واجب ہے تمہارے اوپر, اس کو انجام دو. اپنے نماز اور اپنے روزوں کو کیوں خراب کر رہے ہو اس حیا کے بدلے؟ یہ اچھی حیا نہیں ہے. یا ایک شخص ہے, فرض کریں ایک ضعیف آدمی ہے, ایک بڑی عمر کا ایک شخص ہے, وہ سوال کرنے میں ہچکچاتے ہیں, شرماتے ہیں, حیا کرتے ہیں کہ میں کیسے ایک جوان شخص سے سوال کروں. حالانکہ ایک فقہی مسئلہ ہے, ایک اہم مسئلہ ہے, ایک مسائل مبتلا بے مسئلہ ہے, لیکن حیا کرتے ہیں. یہ حیا اچھی حیا نہیں ہے, یہ شرمانا اچھا شرمانا نہیں ہے. یا قرآن کی مفصل ترین آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جب تم قرض دو کسی کو فاکتبوہ, تو اسے لکھوا لو, ایک کاتب عادل تمہاری اس ایگریمنٹ کو لکھ لے. اب آپ دیکھیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم کسی کو قرض دیں اور کہیں کہ اس بات کو لکھ لو, شرم آتی. کس چیز سے شرم آتے ہیں؟ کہتے ہیں نا سامنے والے کو برا نہ لگے. یہ جو چیز ہے سامنے والے کو برا نہ لگے, آئندہ چند سالوں میں شدید اختلاف کا سبب بنتی ہے. یعنی آج اگر آن پیپر سارے ایگریمنٹ صحیح انداز میں ہو جائے تو چند سالوں بعد ہر کسی کے لیے واضح اور روشن ہوگا ایک مسئلہ. لیکن آج ہم حیا کرتے ہیں, نہیں لکھواتے ایک چیز کو, چند سالوں میں وہی ہمارے لیے درد سر بن جاتی ہے, اور یہ سوچ رہے ہوتے کاش ہم نے اس بات کو لکھوا لیا ہوتا. یہ جو حیا ہے اچھی حیا نہیں ہے. مولا یہی فرما رہے ہیں کہ حیا بعض اوقات محرومی لے آتی ہے, انسان محروم رہ جاتا ہے. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مدرسے میں ایک ضعیف شخص تھا, اس نے داخلہ لیا. آپ جانتے ہیں کہ عموماً مدارس میں یا اسکولز اور کالج یونیورسٹیز میں جو افراد آتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں یا کم سن افراد جاتے ہیں اسکولز وغیرہ. تو ایک ضعیف شخص جو بڑی عمر کے تھے, انہوں نے داخلہ لیا ایک مدرسے میں,
اور ہر طالب علم ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص کی ظرفیت، اخلاق، کردار، حسنہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور توقع کرنا بھی ہر شخص سے کہ یہ اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر ہوگا کیونکہ طالب علم ہے، یہ بھی شاید بے جا توقع ہو۔ بہرحال تو ایک طالب علم نے جو جوان تھا اس بوڑھے شخص سے یہ کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس عمر میں مدرسے آئے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں کہ اس عمر میں داخلہ لیا ہے تم نے مدرسے میں؟ تو اس شخص نے بہت اچھا جواب دیا جس کو تاریخ نے محفوظ کیا۔ تاریخ ہر چیز کو محفوظ نہیں کرتی، اتنا ٹائم نہیں ہوتا تاریخ کے پاس، نہ اس کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے، وہ صرف اہم ترین چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کرتی۔ تو یہ اس کا یہ جملہ محفوظ ہو گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو اس وقت شرم نہیں ہے جب میں جاہل تھا، تو اب تو میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو اب کس بات کی شرم آنی چاہیے؟ یعنی اگر کسی کو شرم آنی چاہیے تو جہالت سے شرم آنا چاہیے، علم سے نہیں شرم آنا چاہیے۔ اگر کسی کو شرم آنی چاہیے تو اس بات سے آنی چاہیے کہ وہ مسئلہ اس کو نہیں معلوم۔ اگر کوئی مسئلہ سیکھنے چاہتا ہے تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، ناکامی خوف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انسان بعض اوقات خوف کی وجہ سے، مثلا ایک شخص بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن خوف ہے کہ شاید میرا مال ڈوب جائے۔ ایک شخص سے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن خوف ہے کہ شاید میں مکمل نہ کر سکوں۔ جیسے ہمارے ہوتے ہیں بعض افراد سی اے میں جاتے ہیں، 1-2 سال میں واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا بھائی آپ واپس آ گئے؟ کہہ رہے ہیں میں شاید اس کے پیپرز کلیئر نہ کر سکوں، اس وجہ سے واپس آ گئے۔ تو یہ جو خوف ہے، اچھا کچھ خوف عقلی اور عقلانی ہوتے ہیں، یعنی واقعاً وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی سی اے میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں نے دوستوں کے کہنے پر ایڈمیشن لے لیا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ صحیح بھی ہے کسی حد تک۔ لیکن ایک ہے نا بلا وجہ کا خوف، ہر چیز میں خوف۔ تو مولا فرما رہے ہیں یہ جو خوف ہے یہ تمہیں ناکامی کی طرف لے جائے گا، اور یہ جو حیا ہے یہ تمہیں محرومی کی طرف لے جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں مولا یہ ارشاد فرما۔ اچھا نہج البلاغہ کا ایک اور جو فائدہ ہے جس کو بیان کیا جس کی فصاحت اور بلاغت میں، وہ یہ ہے کہ انسان یعنی مولا کی فکر سے آشنا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن کی متعدد تفاسیر لکھی گئی لیکن تفاسیر ختم ہو جاتی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ خود مفسر کا جو فکر ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی جو ظرفیت ہوتی ہے، وہ ایک خاص زمان اور مکان تک محدود رہتی۔ اسی لیے علماء طبیعیات، نیچرل سائنس کے جو عالم ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ معاشرے میں جب تک ایک چیز کی ضرورت باقی رہے گی وہ چیز باقی رہے گی، جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہی ہمارا جو علاقہ ہے سولجہ بازار، آپ دیکھتے ہیں کہ شاید 10-15 سال پہلے جو مجھے اپنے یاد ہے جب ہم اسکولس میں ہوتے تھے یا کالجز میں ہوتے تھے تو کافی دکانیں تھیں، پی سی او کی بہت دکان ہوتی تھی یہاں پر لائن سے، ایک یہاں پی سی او یہاں پی سی او۔ لیکن آج آپ پورے سولجہ بازار کے آپ آگے تک چلے جائیں آپ کو ایک بھی دکان نظر نہیں آئے گی پی سی او کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی، اب لوگوں کو ضرورت نہیں رہی پی سی او کی، پبلک ٹیلی فون بوتھ کی اب ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ تو جب تک ایک چیز کی ضرورت رہتی ہے، چاہے مادی طور پر چاہے معنوی طور پر، جب تک ضرورت رہے گی تب تک اس دنیا میں وہ اس کو بقا حاصل رہے گی۔ حتیٰ جو حیوانات کے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں بعض حیوان کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، جیسے ڈائناسور یا دیگر حیوانات اس کی نسلیں ختم ہو چکی۔ اچھا کچھ تو انسان کی وجہ، انسان نے ظلم کیا ہے، بے حد شکار کیا ہے، میں ابھی اس پر نہیں جا رہا، ایک طبیعی اور ایک نیچرل فینومینا کی بات ہو رہی۔ یا کچھ ستارے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ ستارے آسمانوں پر چمکتے ہیں، کچھ ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو جو ماہر فلکیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی تھی اس وجہ سے ٹوٹ گیا، یا اس حیوان کی ضرورت ختم ہو گئی تھی اس وجہ سے یہ اس کی نسلیں ختم ہو گئی، یا یہ جو قوم ہے اقوام میں بھی ایسا ہی ہے، اس قوم کی ضرورت ختم ہو گئی تھی اس وجہ سے یہ ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ کی ضرورت تا قیامت باقی رہے گی تو یہ تا قیامت رہے گی یہ کتاب، کیونکہ یہ جس مسائل پر گفتگو کر رہی ہے، جس موضوعات کو اس نے چھیڑا ہے، جس اہم ترین فصاحت اور بلاغت اس میں ذکر ہوئی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جوش
ڈاکٹر جارج جرداق ہے جس نے کتاب بھی لکھی عدالت الانسانیہ کے حوالے سے، صوت العدالت الانسانیہ، 200 بار اس کتاب کا مطالعہ کیا اس نے. تو وہ فارغ شخص نہیں تھا، وہ ڈاکٹر تھا، اپنی زندگی کا مصروف ترین شخص تھا، مصروف زندگی گزاری اس نے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے 200 بار اس کتاب کا مطالعہ کیا. تو کیوں 200 بار کیا بھائی؟ 2 بار کر لیتے آپ، 1 بار کافی تھا. کہہ رہے نہیں، 1 بار میں وہ مطالب نہیں ملتے جو دوسری بار میں ملے، دوسری بار میں وہ مطالب جو تیسری بار میں ملے وہ دوسری بار میں نہیں ملے. یعنی ہر بار پڑھنے سے مجھے ایک نیا مطلب ملا. اور ابن ابی الحدید تو اس سے بھی آگے گیا، اس نے کہا میں نے سینکڑوں بار نہج البلاغہ کے خطبات کو پڑھا ہے. یعنی اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ معروف جملہ ہے ڈاکٹر جارج جرداق کا کہ اے علی ابن ابی طالب، اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں اور آپ کا کلام عیسیٰ کے کلام سے افضل ہیں، آپ کی سوچ عیسیٰ کی سوچ سے افضل ہے، آپ کا تفکر، آپ کی نظریہ، آپ نے جو رہنمائی کی ہدایت دی وہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں تو میرا مذہب مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ میں عیسائی ہوں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرا مذہب مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو حضرت عیسیٰ سے بڑھا دوں. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں، ان کے فکر اور انہوں نے جو نظریہ دیا، انہوں نے جو اپنی قوم کی رہنمائی کی، وہ آپ سے افضل ہیں، تو میرا ضمیر اور میرا وجدان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یعنی میں بے بس ہو چکا ہوں، میں تردد کا شکار ہو چکا ہوں. میں آپ کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں، جب نہج البلاغہ کا 200 بار مطالعہ کرتا ہوں تو جو کیفیت میرے اندر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے کلام سے نہیں آ رہی. اسی لیے میں جرات کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں، کیونکہ میرا مذہب درمیان میں آتا ہے اور مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور میں جرات کہہ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ آپ سے افضل ہے، کیونکہ میرا اپنا نفس، میرا ضمیر، میرا وجدان، میرا قلب، میری نفس، میری روح مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو میں حیران اور سرگردہ ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی آپ کو نظر آتی ہے بات نہج البلاغہ میں، مولا کائنات کے کلام میں، امیر کلام، امیر بیان کے کلام میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے، جس کا اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام نے فرمایا ان القرآن یجری کما تجری الشمس والقمر، قرآن کا جریان ایسا ہی ہے جیسے سورج اور چاند کا جریان ہے. آج جب سورج نمودار ہوا تھا اور طلوع ہوا تھا تو آپ میں سے ہر ایک شخص یقین کے ساتھ یہ بات بتائیں کہ آپ نے سورج کو طلوع ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ یہ وہ سورج ہے جو ایک دن پہلے بھی طلوع ہوا تھا؟ کیا آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سورج تو پرانا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، کئی مہینوں سے یہی سورج ہم دیکھ رہے ہیں؟ کسی کے ذہن میں، کسی بشر، کسی آدم ذات کے ذہن میں یہ بات خطور بھی نہیں کی کہ یہ سورج تو کئی سالوں سے نکل رہا ہے، تو اب اس میں کیا رکھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی کرنوں میں تازگی اتنی ہے، سورج کی روشنی میں تازگی اتنی ہے کہ جب یہ تازگی اس عالم پر پڑتی ہے تو اس عالم میں رہنے والی مخلوقات کو یہ تر و تازہ محسوس ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آج کا سورج تھا، کل یہ سورج نکلا ہی نہیں تھا، یہ آج نیا سورج ہے. امام فرما رہے ہیں قرآن کا جریان بھی ایسا ہی ہے. جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو یہ محسوس نہیں کرو گے کہ یہ تو وہی تلاوت ہے جو میں کل کر چکا ہوں، یہ تو وہی سورہ ہے جس کی تلاوت میں نے کر لی، یہ تو وہی آیت ہے جو میں نے 2 دن پہلے پڑھی، یہ تو وہی مضامین ہے جو میں پہلے سن چکا ہوں. نہ، امام فرمانے جس طرح سورج کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کل والا سورج ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا سورج ہے. اسی طرح مضامین قرآن، مفاہیم قرآن، قرآن کے پیغامات میں اتنی تازگی ہے کہ جب بھی آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس میں تدبر کریں گے، اس میں تعقل کریں گے، اس کی آیتوں میں دقت کریں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا یہ مطلب مجھے آج ملا ہے اور کل یہ مطلب نہیں تھا، یہ آج کا مطلب ہے، یہ گزشتہ دن یہ مطلب نہیں تھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں متعدد تفاسیر وجود میں آتی ہے، ہر زمانے میں تفسیر لکھی جا رہی ہے. اگر علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان لکھ دی تو اس وقت بہت سارے علماء یہ بات کہہ رہے تھے کہ اب شاید نئی تفسیر نہ لکھی جائے، لیکن چند سالوں میں دوبارہ ایک تفسیر تسنیم آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن کے مطالب
ختم ہونے والے نہیں ہیں. قرآن کے مفاہیم ایک زمانے تک محدود نہیں ہے. قرآن کے پیغامات کسی خاص افراد تک نہیں ہیں. یہی بات آپ کو اسی کا عکس نظر آئے گا نہج البلاغہ میں کہ اس کے مطالب بوسیدہ نہیں ہو رہے. یہی وجہ ہے کہ امام کا ایک خطبہ ہے جسے خطبہ غرہ کہا جاتا ہے, جو اسی وقت لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا. سید رضی اس خطبے کے شروع میں ایک حاشیہ لگاتے ہیں, ابن ابی الحدید اس خطبے کے آخر میں ایک حاشیہ لگاتے ہیں. سید رضی فرماتے ہیں کہ جب یہ خطبہ شروع ہوا, اکشعرت بہ الجلود وبکت العیون وجفت القلوب, جب یہ خطبہ مولا نے شروع کیا تو لوگوں کے ہاتھوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وجفت القلوب, اور لوگوں کے قلب دل پریشان ہو گئے, دل اس کی زبان کو آنے لگے, منہ کو آنے لگے. اس قدر مولا کا سخت خطبہ تھا. اور جب مولا اس خطبے میں متقین کی صفات تک پہنچے اور مولا نے فرمایا اتقوا اللہ تقیۃ من سمع فخشی واخترف فاعترف ووجل فعمل وحاذر فبعدر وایقن فاحسن وعبر فاعتبر وحذر فازدجر واجاب فاناب ورجع فتاب واقتدى فاحتذى واری فرعا. جب اس جگہ پہنچے, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن ابن ابی الحدید نے اس انداز میں نہیں سنا. یہ اہل سنت کا عالم دین یہ کہتا ہے اگر قرآن مجید کے بعد کسی بھی کلام میں سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو تمام عرب کے فصحاء جمع ہوتے اور ان کے سامنے اس کلام کو پڑھا جاتا تو سب کے سب سجدے میں گر جاتے. عظمت اتنی ہے اس کلام کی, آسان کلام نہیں ہے. یہ فصاحت اور بلاغت کے اس معراج پر ہے جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں. اسی وجہ سے اتفاق ہو چکا ہے کہ فوق کلام بشر ہے اور تحت کلام خالق ہے. مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے اور خالق کے کلام سے نیچے ہے. مخلوق کی دسترس نہیں ہے اس کلام پر. ضرورت پڑتی ہے ایک عیسائی مورخ بھی 200 بار اس کا مطالعہ کرے گا تو اس کی حقیقت کو پہچانے گا. ایک اہل سنت کا عالم دین بھی ہزاروں بار اس کا مطالعہ کرے گا, اور یہ 1000 بار میں مبالغہ نہیں کر رہا آپ سے, یہ جملات میں نے خود نے پڑھے کہ انہوں نے کہا میں نے 1000 بار مطالعہ کیے. اور بعض اوقات میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ قیامت میں اگر مولا نے پوچھ لیا کہ میرے شیعوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو عیسائی ہے, اس نے 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے, تم تو میرے اپنے چاہنے والے تھے, محب تھے, شیعہ تھے, تم نے کتنی بار مطالعہ کیا ہے؟ 200 بار نہیں چلے 20 بار کر لیتے, 20 بار نہیں 2 بار کر لیتے, 2 بار نہیں کم از کم 1 بار کر لیتے. تو جب میں یہ سوچتا ہوں تو واقعاً شرمندہ ہوتا ہوں کہ مولا کو کیا جواب دیں گے ہم. یعنی وہ کتاب, یعنی میں آپ کے سامنے اس وجہ سے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو تعریفیں کرتا چلا جاؤں کہ نہج البلاغہ میں فلاں نے یہ بات کی, فلاں نے یہ بات کی. اس انداز میں تعریفیں کرنے سے میرے واقعاً ایک رنج پیدا ہوتا ہے, وجود میں ایک درد ایجاد ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص فقیر ہو, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو, مسکینیت اس کے چہرے سے عیاں ہو, بھوک اور پیاس کا مارا ہوا ہو, اور ہاتھ میں ایک نقشہ لے کر بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اے لوگو یہ نقشہ میرے آبا و اجداد نے مجھے دیا, اور اس نقشے کے اندر سونے کی جگہ معلوم ہے کہ اگر اس نقشے کی مدد سے میں بہت زیادہ سونا اور چاندی اور جواہرات حاصل کر سکتا ہوں, تو کوئی عقل مند شخص اس سے یہ کہہ دے گا کہ اے احمق شخص, اگر تمہارے پاس یہ نقشہ موجود ہے تو کیوں جا کے اس سونے اور چاندی کو حاصل نہیں کر لیتے؟ تو میں صرف یہ بتانا نہیں چاہتا کہ نہج البلاغہ میں فلاں نے یہ کہہ دیا نا, ہم جب بتاتے ہیں کہ یہ نقشہ موجود ہے تو افسوس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک ایسا گوہر نایاب اور ایک سمندر موجود ہے تو کیوں اس سے استفادہ نہیں کرتے, کیوں وقت نہیں دیتے, کیوں فرصت کے لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں. اب یہ خطبہ آپ دیکھیں, ابن ابی الحدید کہتے ہیں ینبغی ان فصحاء العرب قاطبۃ فی مجلس, کہ سزاوار ہے کہ تمام کے تمام کاتبہ تمام کے تمام عرب کے فصحاء جمع ہو اور یہ مولا کا خطبہ پڑھ کر سنایا جائے تو وہ سجدہ کریں. یعنی اگر گنجائش ہوتی سجدہ کرنے کی تو پھر کسی بھی مخلوق کے کلام میں سے یہ وہ کلام ہے جہاں سجدہ کرنا زیب دیتا. کلام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. مولا فرما رہے کہ اللہ سے اس طریقے سے تقوی اختیار کرو کہ سمع فخشیا, اگر سنو, جس نے سنا اس شخص کی طرح
جس نے سنا تو خوف بھی کیا. آپ دیکھتے ہیں بعض افراد سنتے نہیں ہیں. قرآن نے بھی جہنمیوں کی خصلتوں اور عادتوں کے بارے میں جو ہمیں رہنمائی کی، اس میں سے ایک عادت جہنمیوں کی یہ بتائی کہ جہنمی یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں سنتے اور سننے کے بعد عقل کرتے ہیں تو ہم اس جگہ میں نہیں ہوتے. یا ایک اور جگہ بتایا کننا نخوض مع الخائضین، ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہر رقص بجانے والے کے پیچھے رقص کرتے تھے، ہر ساز بجانے والے کے پیچھے اپنا رقص کرتے تھے. یعنی جو شخص جو نظریہ، جو بات، جو باطل خیالات، جو باطل افکار، جو بات کہہ دیتا تھا اس کی مان لیتے تھے. یہ جہنمیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ ہر باطل افکار کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ سوچتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. اور ایک نشانی یہ ہے کہ لو کننا نسمع و نعقل، اگر ہم دنیا میں سن لیتے اور تعقل کرتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ ثلاثۃ یستدل بها اصابۃ الرائے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حق تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کے بارے میں تمہیں توجہ دینی پڑے گی. اس میں سے ایک حسن اللقاء، دوسری حسن الاستماع، اور تیسری حسن الاجابت، کہ جب کسی سے ملو تو اچھے انداز میں ملو، اور جب کسی کی بات سنو تو اچھے انداز میں، اچھے کان کے ساتھ سنو. آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے کان نہیں ہیں. ہم اگر کسی کی گفتگو سنتے ہیں تو پہلے سے اپنے ذہن میں ایک خیال بنا لیتے کہ ہاں یہ تو فلاں نظریے کی بات کرے گا، یہ تو فلاں خط کا ہے، یہ فلاں گروہ کا ہے، یہ ہمیشہ فلاں بات کرتا ہے تو آج بھی ایسی بات کرے گا. اس کی بات کو غور سے نہیں سنتے. ہم اچھے کانوں کے ساتھ کسی کی بات نہیں سنتے، اپنے پہلے سے مفروض، پہلے سے طے شدہ نظریے کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ یہ ہے حسن الاستماع، اچھے کان کے ساتھ ایک بات سنو، جو وہ شخص کہنا چاہ رہا ہے وہی بات سنیں، نہ کہ وہ بات جو آپ نے پہلے سے اپنے اندر سوچ رکھی ہے وہ اس کے سامنے نہ. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا کہ تقوی اس شخص کی طرح اختیار کرو، من سمع فخشیہ، جس نے سنا تو خوف خدا بھی اختیار کیا. واخترف فاعترف، اور گناہ کیا تو گناہ کا اقرار بھی کیا. گناہ کرنے کے بعد توجیہ نہیں کی گناہ کی. آپ دیکھیں ابلیس میں اور حضرت آدم نے ظاہر طور پر پروردگار نے دونوں کو ایک حکم دیا، دونوں نے نہیں مانا. ترک اولا کہتے ہیں، جو بھی آپ عنوان دے دیں. لیکن اس کے بعد ابلیس نے کیا جواب دیا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ خدایا تو نے مجھے بہکایا ہے. یعنی اپنے سارے قصور کو، اپنی ساری خامی کو، اپنی جو اس کے اندر نواقص تھے وہ بوجھ اٹھا کر اس نے اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ تو نے مجھے بہکایا. لیکن حضرت آدم نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھ سے ہی کروایا، کہا نہیں، میں آدم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری پردہ پوشی نہیں کی، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جکر نہیں لیا، تو ہم نقصان اور ضرر اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. مولا فرما رہے ہیں متقی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ جہاں گناہ کرتا ہے وہیں اس کا اقرار کرتا ہے. کبھی بھی توجیہ پیش نہیں کرتا اپنے گناہ کی. یہ نہیں کہتا، اگر ایک جوان سے غلطی ہوتی تو یہ نہیں کہتا کہ میں کیا کروں، میرے والدین نے میری شادی نہیں کروائی، میرا کیا قصور. توجیہ پیش نہیں کرتا، حتی الامکان گناہ سے بچتا ہے. لیکن کبھی خدا نہ خواستہ گناہ سرزد بھی ہو جائے اس سے تو فوراً اس کا مداوع کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پروردگار سے مغفرت کو طلب کرتا ہے. وَوَجِلَ فَعَمِلَ، اور خوف جب آ جاتا ہے تو عمل بھی کرتا ہے. بعض افراد کہتے ہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے جہنم سے، لیکن عمل نہیں کرتے. مولا فرما رہے وہ عمل بھی کرتا ہے. وَحَاذَرَ فَبَادَرَ، اور دل خوف سے لبریز ہو جاتا ہے تو عمل کرنے میں بھی بہت تیزی دکھاتا ہے. وَأَيْقَنَ فَأَحْسَنَ، یقین کو حاصل کرتا ہے تو احسن یقین کو حاصل کرتا ہے. وَعُبِّرَ فَاعْتَبَرَ، عبرت اس سے دلائی جاتی ہے تو عبرتوں کو قبول کرتا ہے. وَحُذِرَ فَازْدَجَرَ، اور جہاں ڈرایا جاتا ہے وہاں ڈر جاتا ہے. وَأَجَابَ فَأَنَابَ، جب اجابت کرتا ہے تو پلٹ آتا ہے. وَرَجَعَ فَتَابَ، اور جب پلٹ آتا ہے تو توبہ بھی کرتا ہے. وَاقْتَدَى فَاحْتَذَى، جب اسے راہ کو دکھایا جاتا ہے
تو اس راہ پر چل پڑتا ہے. وَأُرِيَ فَرَا، اور جب حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے جلواگر ہو جاتی ہے تو اس حقیقت کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگاتا. مولا فرما رہے یہ ہے متقی کی صفات. اس کے بعد قلم ٹوٹ جاتے ہیں. ابن ابی الحدید جیسا معتزلی اہل سنت عالم دین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہاں سجدے کی جگہ بنتی ہے. یہاں ایک وقت ہوتا ہے جہاں آپ بدعت کی باتیں سنتے ہیں اور ایک انہی میں سے ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور اس قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ کوئی شیعہ عالم دین بھی اس حد تک نہیں گیا جس حد تک یہ عالم دین چلا گیا. کیونکہ کلام ایسا ہے جو جھنجھوڑ دیتا ہے انسان کو. جیسے جہاد ہے، جہاد کے موقع پر معروف ہے ابن نباتہ عرب میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، فرض کریں کہ یہ نوبت نہ آئے لیکن فرض کریں کسی ملک سے جب جنگ ہوتی ہے تو حماسی اشعار کو، شعر کو، ترانوں کو بجایا جاتا ہے، گنگنایا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر ایک حماسی جرأت پیدا ہو. اور آپ شاید اس بات کو یقین نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک فوجی جو ہوتا ہے، جو لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جتنی زیادہ اس کی ٹریننگ اس کے کام آتی ہے اتنا ہی حصہ ایک حماسی شعروں کا ہے، ترانوں کا ہے. ایران میں بھی آپ دیکھیں انقلابی ترانے بجائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی قومی ترانوں کے نام سے ہے، وہاں اپنے حساب سے، یہاں اپنے حساب سے، تاکہ لوگوں میں جوش اور ولولہ ایجاد ہو. اور وہ ترانے سننے کے بعد انسان کہتا ہے اب میں جاؤں اور دشمن کی فوجوں میں گھس جاؤں. عرب میں جہاں بھی لوگوں کو بھیجنا ہوتا تھا تو ابن نباتہ کے اشعار کو پڑھا جاتا تھا اور جہادی خطبوں کو سنایا جاتا تھا تو لوگوں میں جوش اور ولولہ ایجاد ہوتا تھا. لیکن ابن ابی الحدید کہتے ہیں مولا نے صرف ایک سطر کہی ہے جہاد کے بارے میں اور وہ ابن نباتہ کے تمام خطبات پر حاوی ہے. لَوْزِيَ قَوْمٌ فِي دَارِهِمْ کہ مولا نے فرمایا فَقَدْ ظَلُّوا، آخری کا جملہ یہ، درمیان میں سے ایک لفظ حذف ہو گیا. مولا نے فرمایا اگر کسی کے گھر تک فوج یعنی دشمن گھر تک آ گیا اور وہ ابھی تک نہیں نکلا، یعنی اتنا سست ہے کہ دشمن اس کے گھر تک آ گیا اور گھر پر حملہ کر رہا ہے تو ذلت اس کا مقدر ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت اس سے عزت اور سرخرو نہیں کر سکتی کیونکہ دشمن اس کے گھر تک آ چکا ہے. یعنی اتنا یہ شخص سویا ہوا تھا، اتنا غافل تھا، اتنا غفلت کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ دشمن کو اس نے اتنا موقع دے دیا کہ وہ اس کے گھر تک آ گیا. بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، یہ ہار گیا، وہ جیت گیا، وہ سرخرو ہو گیا، سرنگو ہو گیا. اس کے نتیجے میں عزت ہے، اس کے نتیجے میں ذلت آئی، بات ختم ہو گئی. مولا فرماتا تو ابن ابی الحدید اس خطبے کے بعد ایک حاشیہ لگاتا ہے، ایک کمنٹ کرتا ہے کہ اگر اس خطبے کا اور ابن نباتہ کے تمام خطبات کو اور اس ایک لائن کو، ایک سطر کو آپس میں اس کا مقایسہ کیا جائے اور مجھے کوئی قسم دے کہ میں عدل سے مقایسہ کروں، عدالت سے باہر نہ جاؤں، تو میں کہوں گا ان دونوں خطبے کی مثال دو تلوار کی ہے. ابن نباتہ کی جو خطبات کی مثال ہے وہ اس تلوار کی ہے جو چوب کی تلوار ہے، لکڑی کی تلوار ہے. اس تلوار کی مثال ابن نباتہ کے خطبات کی، اور مولا کائنات کا جو یہ خطبہ ہے اس کی مثال اس تلوار کی ہے جو ایک فولادی تلوار ہے، ایک تیز دھاڑ تلوار ہے، اس کی مثال ہے. یعنی دو خطبوں کا مقایسہ نہیں آپس میں، ان دو خطبوں کے مقایسہ دو تلوار کی مانند ہے کہ ایک لکڑی کی تلوار ہے. لکڑی کی تلوار بے ضرر تلوار ہے. لکڑی کی تلوار دشمن کو کاٹ نہیں سکتی، دشمن کو قتل نہیں کر سکتی، صرف تمارین کے لیے، لڑنے سے پہلے جو ایکسرسائز ہوتی ہے، تمرین ہوتی ہے، اس کے لیے کام آتی ہے. جب ایک نیا شخص تلوار کا مقابلہ کرنے سیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں چوب کی اور لکڑی کی تلوار دی جاتی ہے کہ پہلے اس سے سیکھو، اس سے تمرین کرو، اس سے مشق کرو، اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں فولاد کی تلوار دی جائے گی اور اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں دیگر سیوف کو اور تلواروں کو دیا جائے گا. ابن ابی الحدید کہتا ہے ان دو خطبات میں بھی اسی انداز میں مقایسہ ہوگا. ابن نباتہ کے تمام خطبات کی حیثیت اور وقعت اور ارزش اور قیمت اس چوب کی اور اس لکڑی کی تلوار سے زیادہ نہیں ہے اس مولا کے اس ایک سطر کے خطبے میں جس کی حیثیت فولادی تلوار کی مانند ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ توحید کے بارے میں جو مولا کے فرامین ہیں کہ اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو مولا نے وصیت کی. دو وصیتیں ہیں، ایک طویل ہے
اور ایک مختصر ہے. ایک جنگ صفین پر کی اور ایک مولا نے اس موقع پر کی جب آپ کو ضربت لگ چکی تھی. تو فرمایا اے حسن بیٹا اگر اس خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا, اس اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہوتا تو اس کے بھی تو انبیاء آتے, اس کی بھی تو کتاب آتی, اس کے بھی تو رسول آتے ہیں, اس کے بھی تو پیغمبر آتے ہیں, اس کی بھی تو مخلوقات ہوتی, اس کے بھی تو زمین ہوتی, اس کے بھی تو آسمان ہوتا. آپ دیکھیں کتنے یعنی معقولات کو محسوسات سے سمجھا کر کتنے آسان انداز میں مولا توحید کو سمجھا رہے کہ اگر اس اللہ کے علاوہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جو آسمان و زمین کا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو اس کے بھی تو آثار نظر آتے, اس کا بھی کوئی نبی ہوتا جو اس کی بات کرتا, اس کا پیغمبر ہوتا جو اس کی کتاب لاتا, اس کا رسول ہوتا جو اس کی رسالت پر مبعوث ہوتا, اس کی مخلوق ہوتی جو اسے سجدہ کرتی, اس کا زمین اور آسمان ہوتا, وہ کہتا یہ میرا, یہ خدا کہتا ہے میرا. اس انداز میں مولا نے توحید کو آسان کر دیا, سمجھا دیا. یا بعض اوقات کہا کہ اس چیونٹی کو دیکھو, اس کی ساخت کو دیکھو کہ اگر اس چیونٹی سے نظر تمہاری ہٹ جائے گی تو یہ اوجھل ہو جائے گی, نگاہوں میں نہیں آئے گی. دیکھو پروردگار نے اسے بالکل کامل خلق کیا. جہاں پہاڑوں کو پروردگار نے کامل خلق کیا وہاں اس چونٹی کو بھی کامل خلق کیا. اس کی بھی آنکھیں ہیں, اس کے بھی کان ہیں, اس کے بھی ناک ہے, یہ بھی کھاتی ہے, اس کا بھی نر اور مادہ ہے. مادے میں جو حمل کیا ہوا ہے, جس بچے کو پروردگار اس بچے کو بھی جانتا ہے, اس کے حمل کو بھی جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے اس کے شکم میں وہ نر ہے یا مادہ. اس انداز میں ابھی وقت کم رہ گیا ورنہ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے یہ چیونٹی والا یا مور والا مولا کا. یہ اسی طرح ایک اور خطبہ ہے جس میں مولا فرماتے ہیں ان تزی المرء ما کفلا وتکلفہ ما کفیا لعز حاضر ورائع متبر. کہ یہ عجیب خطبہ ہے واقعا, یعنی ذمہ داریوں کو بتاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری سے وہ دور ہو جائے, کنارہ کش ہو جائے. جو بوجھ اس کے کاندھوں پہ ڈالا گیا وہ کسی اور کام میں لگ جائے, اس کام میں لگ جائے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ واضح عاجزی ہے اور ہلاک کرنے والی فکر ہے. اچھا یہ خطبہ کب دیا مولا نے؟ یہ اس وقت دیا جب آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا, حضرت کمیل سے, کہ آپ کو اس علاقے میں رہنا ہے جو شام کا سرحدوں کا علاقہ تھا, ہیت نامی, کہ آپ کو اس علاقے میں رہنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ مولا کو بتائے بغیر مشورہ کیے بغیر مولا سے اٹھتے ہیں اور شامیوں سے جنگ کرنے چلے جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ علاقہ خالی ہو جاتا ہے. دشمن کی فوج آتی ہے, اس علاقے پر غارت کرتی ہے, قتل و غارت کرتی ہے, مال لوٹتی ہے اور واپس چلے جاتی. مولا کہتے ہیں کیا کام کیا آپ نے؟ ان تزیع المرء ما, وہ قلعہ کہ انسان کے اس کام کو ضائع کر دینا جس کی ذمہ داری اس سے دی گئی تھی, وَتَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ, اور اس کام میں لگ جانا جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. آپ کو ہم نے ذمہ داری دی تھی آپ یہ کام کریں, آپ اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں کیوں لگ گئے؟ اس کام کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ایک واضح اور ہلاک کرنے والی فکر ہے. آپ دیکھتے ہیں فرض کریں جو ہمارے بھائی ہیں کیمرہ مین صاحب, ان کو کام دیا گیا کہ یہ کیمرہ سنبھالے. اب یہ کہیں کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے, میں یہ کیوں کروں, میں دوسرا کام کرتا ہوں. یا ایک دوسرا شخص ہے, اسے کام دیا گیا کہ آپ یہاں کے لائٹس وغیرہ اور اس کو دیکھیں, وہ کہے نہیں میں یہ تو چھوٹا سا کام ہے, کوئی میں بڑا کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں حقیقت میں جو اس کی کام چھوٹا نہیں ہے, اس کی ذمہ داری کا تعین ہے. جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے اگر وہ اس نے قبول کی ہے تو اسے حق نہیں پہنچتا کہ کسی اور جگہ چلا جائے جہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ورنہ کام ختم ہو جائے گا. یہ ساری ریکارڈنگ بیکار ہو جائے گی, یعنی یہ جو ساری چیزیں یہ کسی کام نہیں آئے گی. ضرورت ہے, جیسے چین میں ایک کہاوت ہے, ایک مشہور کہاوت ہے چینی زبان میں, جو پہلے زمانوں میں جنگ ہوا کرتی تھی تو بادشاہ کے خیام اور خیموں کو نصب کیا جاتا تھا. تو ایک بادشاہ کا خیمہ لگانے کے لیے, آپ جانتے ہیں خیمہ لگانے کے لیے کیل لگائی جاتی. تو کیل لگانے والا جو شخص تھا وہ ہماری طرح سوچتا تھا یہ تو چھوٹا سا کام ہے, مجھے تو بڑا کام کرنا ہے, بڑے پہلوان کو قتل کرنا ہے, یہ بڑا کام ہے, کیل لگانا کیا ہے خیمے میں. وہ اسی طرح جس طرح ہم سوچتے ہیں افسوس کے ساتھ. تو اس نے غلط کیل لگائی, خیمے کی کیل ٹیڑھی لگائی. رات کو جب بادشاہ آیا
تو اس کے گھوڑے کی ٹانگ سے اس کی کیل ٹکرائی، جس کے نتیجے میں گھوڑا گرا تو بادشاہ بھی گرا، بادشاہ گرا تو بادشاہ کی موت ہو گئی۔ بادشاہ کے پیچھے پوری فوج تھی، جب بادشاہ سرنگو ہو گیا تو پوری فوج بھی گر گئی۔ اس کے نتیجے میں جو دشمن کی فوج تھی وہ آسانی سے جیت گئی، بغیر کچھ نقصان اٹھائے جیت گئی۔ تو چین میں کہاوت ہے کہ فوج اس وقت گرتی ہے جب بادشاہ گرتا ہے، بادشاہ اس وقت گرتا ہے جب گھوڑا گرتا ہے، گھوڑا اس وقت گرتا ہے جب اس کے ٹانگ سے وہ کیل ٹکراتی ہے، اور کیل اس وقت ٹکراتی ہے جب کیل کو لگانے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کام تھا۔ نہ، یہ چھوٹا سا کام نہیں تھا، یہ کام اس کی پوری فوج کو بچا سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں اور سب سے پہلوان اور سب سے بڑے شخص کو قتل کروں، تو یہ اس کا غلط سوچنا ہے۔ اسے جو ذمہ داری دی گئی تھی وہی اگر وہ صحیح طریقے سے انجام دیتا تو عین ممکن تھا اس کی فوج جیت جاتی اور وہ سرخرو ہو جاتے، لیکن اس کی اس ذہنیت نے اس کو خراب کر دیا۔ مولا فرماتے ان تضیع المرء ما وکلا وتکلف ما کفیا لعجز حاضر ورائے متبر، انسان کا اس کام کو چھوڑ دینا جس کی ذمہ داری اسے دی گئی اور اس کام میں لگ جانا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک واضح عاجزی ہے اور ایک ہلاک کرنے والی فکر ہے۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ انسان کو کس نے کہا یہ کام کرے؟ اسی طرح ایک اور خطبے میں، اب یہ وہ تمام خطبات ہیں نہج البلاغہ کے جو شاہکار خطبات جس پر حاشیے لگے، اسی طرح سید رضی نے ایک اور جگہ حاشیہ لگایا کہ اگر دنیا میں کوئی ایک ایسا کلام ہو، کوئی ایک ایسا کلام فی آناک الرجال، جو انسانوں کی، مردوں کی گردن پکڑ کر اسے دنیا سے دور کر دیں اور زہد کے قریب کر دیں، تو وہ یہ ایک خطبہ ہے جس میں مولا فرماتے ہیں ان الیوم المزمار وغدن السباق وسبقت الجنہ وغایت النار، کہ آج کا جو دن ہے وہ مزمار کا دن ہے۔ مزمار عربی میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں گھوڑے ریس سے پہلے تیاری کرتے ہیں، ریسنگ سے پہلے، جیسے ہمارا کرکٹ ہوتا ہے، کرکٹ سے پہلے ایک نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، نیٹ میچ ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں جہاں گھوڑوں کی مسابقات ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسابقات میادین میں، میدان میں، تو اس سے پہلے ان کو پریکٹس کروائی جاتی تاکہ وہاں جا کے وہ صحیح انداز میں حصہ لیں، اس کو مزمار کہتے ہیں۔ مولا فرما رہے آج جو دنیا کا دن ہے وہ مزمار ہے، یہاں تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الیوم یوم العمل، آج عمل کا دن ہے اور کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے۔ وغدن یوم الحساب، اور کل کا جو دن ہوگا وہ حساب اور کتاب کا دن ہوگا، اس دن نامہ اعمال کو لپیٹ دیا جائے گا، نامہ اعمال بند ہو جائیں گے۔ آج حساب بند ہے، نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، کل نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، حساب کھول دیا جائے گا۔ اب کل اگر میں سوچوں کہ کاش میں نماز شب پڑھ لیتا، کاش میں صدقہ دے دیتا، کاش میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا، کاش میں اپنے بہن بھائیوں کی عزت کرتا، کاش میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا، کاش میں دین کے کاموں میں تعاون کرتا، تعاونوا علی البر والتقوی، تو مولا فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مزمار کا جو دن ہے وہ آج ہے۔ آج کرو تیاری، آج جو کرنا ہے کرو۔ وغدن السباق، اور کل صرف مقابلہ ہوگا، صرف کہا جائے گا دوڑو، اور جب انسان دوڑے گا تو مولا فرما رہے کچھ افراد ہوں گے وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے افراد ہوں گے جو مزمار میں کمزور رہ گئے تھے نا، تو کل وہ خود بخود وغایت النار، وہ جہنم کی طرف جائیں گے، کیونکہ ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ جنت کی طرف جا سکے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں رہے گی کہ وہ جنت کی طرف جا سکے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں، حالانکہ اب وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں رہی، ورنہ اور بھی ایسے خطبات ہیں جہاں واقعاً حواشین، کیونکہ عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے زید جبان القلب، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اردو ترجمہ یہ کہ زید کا جو، سوری معذرت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، زید کا جو کتا ہے، جو سگ ہے اس کا کتا، وہ بزدل ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ یا ایک اور عبارت استعمال ہوتی ہے کہ زید کثیر الرمات، زید ایک فرضی نام ہے، زید کثیر الرمات، اس کا اردو ترجمہ یہ کہ اس کے گھر میں کوئلے بہت زیادہ ہے، خاکستری کوئلے بہت زیادہ ہے۔ یا اس طرح ایک اور عبارت استعمال ہوتی ہے زید فصیل حضول، یعنی زید کے جو اس کے گھر اونٹنی کا جو بچہ ہے نا وہ لاغر ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ لیکن عرب اس کو اس لیے استعمال نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اصلاً اردو کا مقایسہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں عربی سے۔ عربی زبان میں اگر کسی کو کہنا ہو کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں تو کہا جائے گا آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ حاتم طائی ہیں۔
لیکن اس سے بھی بڑھ کر کسی کو کہنا ہوگا آپ سخی ہیں تو کہا جاتا ہے جس شخص کو کہنا فرض کریں یہ جو شخص ہے اس کا نام حسن ہے, اس کو کہنے کہ حسن بہت سخی ہے تو کہا جائے گا حسن جبان القلب, کہ حسن کا جو کتا ہے وہ بزدل ہے. اب یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کس چیز کی؟ سخاوت کی. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک شخص کے گھر مہمان آئے گا اور اس کا کتا بھونکے گا, پہلی بار تو اس کا مالک اس کو چپ کرا دے گا, خاموش ہو جائے میرا مہمان. دوسری بار آئے گا مالک خاموش کرا دے گا. آہستہ 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 وہ جو سگ ہے اس کے اندر یہ بات آ جائے گی, وہ بزدل ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے سارے مالک کے مہمان ہو, تو اب اس کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو وہ بزدل بن جائے گا. تو جب عرب میں کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ بہت بڑا سخی ہے, اس کے گھر مہمان بہت آتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس کا کتا جو ہے نا وہ بزدل ہے. اب دیکھیں کیسی عبارت. یا اگر کسی کے گھر مہمان بہت آتے ہیں جو بہت کریم ہے, بہت مہمان نواز ہے, تو ایک آ جاتا ہے کہ مثلاً اس کے گھر کوئلے بہت ہیں, کیونکہ جب کھانا بنے گا تو کوئلوں, اچھا فرق نہیں پڑتا کوئلے سے بنے گیس سلینڈر سے بنے, بات یہ نہیں ہے, بات تعبیرات کی ہے کہ تعبیرات دیکھیں کتنی لطیف استعمال کرتے ہیں. یا کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر کی جو اونٹنی ہے اس کا بچہ کمزور ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے گھر اونٹنی بھی نہ ہو, اس کا بچہ بھی نہ ہو, لیکن سمجھانے کے لیے, اس کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اب اردو میں اس کا کیا ترجمہ؟ اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں. اردو میں صرف آپ کہیں کہ بہت زیادہ سخی ہے. اسی لیے جہاں ہم اتنے سرمایہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر, کرنا چاہیے, انکار نہیں ہے کہ C++ کی لینگویج سکھا رہے کمپیوٹر میں, HTML ہے, جاوا ہے, اینڈرائڈ ہے, اور اس کے آگے نہ جانے کچھ, کہ 10 15 سال وہ کمپیوٹر کی لینگویج سمجھتا ہے صرف, کہ میں کمپیوٹر سے کس انداز میں ہم کلام, اس کے لیے مجھے C++ سمجھنا ہے, HTML سمجھنا ہے, جاوا سمجھنا ہے, اینڈرائڈ کو سمجھنا ہے. تو جب مولا کائنات کی زبان کو, قرآن کی زبان کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیوں محنت نہیں کرتے؟ کیوں ایک سال اپنی زندگی کا اس کے لیے کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ کیوں کچھ سرمایہ, وہاں لاکھوں لگا رہے ہیں, لاکھوں نہیں ہزاروں لگا, کچھ سرمایہ کیوں نہیں دیتے اس چیز پر؟ کیا اس کی وقت نہیں ہے؟ کیا اس کی ارزش نہیں ہے؟ کیا اس کی قیمت نہیں ہے؟ کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس پر سرمایہ گزاری کریں تاکہ کل ہمیں یہ فائدہ دے سکے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے, تاکہ, اور اسی پیغام آج جو پروگرام ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کچھ لطائفات سے آشنا کیا جائے تاکہ انسان کا رجحان اور میل قلبی پیدا ہو کہ نہج البلاغہ کی طرف. کہ آخری میں پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو معاشرے میں رائج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں بندگی کا سلیقہ عنایت فرمائے, اس کی رحمتوں, برکتوں, مغفروں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو آخری حجت ہے پروردگار کی اس کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے, اس کے ہم سب کو امام کے آوان اور انصار میں سے شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. ہم تہ دل سے, ہم خواجہ جماعت کی جانب سے تہ دل سے ممنون متشکر ہیں آقا کمیل نورانی کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. عزیزان, چونکہ جیسا کہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ شہادت مولا علی گزری ہے, تو بس ایک تبرکاً شعر آپ لوگ اس سماعت نظر کرتا چلوں کہ نہ پوچھ ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے, نہ پوچھ ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے, مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے, مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے. اسی شعر کے ساتھ عزیزان مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ تمام حضرات بھی ہماری دعاؤں میں یاد ہیں. انشاءاللہ کل ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل کا ہمارا جو عنوان ہے انشاءاللہ وہ ہوگا حکومت امام زمانہ از نظر قرآن, جس سے جناب ڈاکٹر زاہد علی زاہدی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کرتے ہیں. سب سارے ساتھ مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.